الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من الصالحین وبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج عید الاضحیٰ کے دن ہم سب اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، یہ عظیم دن ہے، عظمتوں والا دن ہے، شانوں والا دن ہے، اور آج دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کر رہے ہیں جو میدان منا میں آج کے دن انہوں نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا کر دی۔ انبیاء کی صف میں اللہ رب العزت نے بلند و بالا مقام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جو 5 اولو العزم رسول ہیں ان میں بڑی شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اور حضرات، انبیاء کی صف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اسوہ فرمایا ہے، نمونہ فرمایا ہے۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو اسوہ فرمایا، ان کی شخصیت کو، اور یا میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ انبیاء کے اندر یہ مقام اور یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور قرآن حکیم نے جا بجا مختلف مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو آیات بینات ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں وہ ذکر موجود ہے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی جو اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا کر آج کے دن منا کے میدان میں انہوں نے فرمائی۔ سب سے پہلے دعا ہے ان کی، عمر کے آخری حصے میں 90 برس کے قریب جا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب حب لی من الصالحین،
اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر، اے میرے رب مجھے نیک بیٹا عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تھی، اور ان ایام کے اندر آج بھی والدین کو اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ان ایام میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ قرآن حکیم نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، سو ہم نے اسے ایک حلیم بیٹے کی بشارت عطا کی، ہم نے اسے حلم والے بیٹے کی، حلیم بیٹے کی ہم نے اسے خوشخبری سنائی، اسے بشارت عطا کی ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور یہ جو حلیم ہے کہ ہم ابراہیم تجھے بیٹا دیں گے، بیٹا بھی حلیم ہوگا۔ حلیم کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنا کوئی بھی کام کرے تو اس میں جلدی نہ کرے، بلکہ ہر کام اطمینان اور سکون کے ساتھ کرے۔ حلیم کا معنی جو مفسرین نے آگے بیان کیا، اس میں فرمایا حلیم اسے کہتے ہیں جو اپنے کسی کام کے اندر جلدی نہ کرے، بلکہ اپنا ہر کام جو ہے وہ اطمینان اور سکون کے ساتھ سر انجام دے۔ اور فرمایا حلیم اسے کہتے ہیں جب اس پر کوئی مصیبت آئے تو کبھی گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرے، پریشانی اس کے چہرے سے نظر نہ آئے، سکون و اطمینان کا پیکر ہو، گھبراہٹ کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ حکمت عملی کے ساتھ اس مشکل گھڑی کے اندر اپنا کردار ادا کرے، اسے حلیم کہتے ہیں۔ تیسرا معنی مفسرین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو تب بھی وہ کبھی غیظ اور غضب کے اندر نہ آئے، اسے حلیم کہتے ہیں۔ حلم والا، بردبار اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف بھی ہو گیا تو کبھی غصے میں نہیں آئے گا، غضب میں نہیں آئے گا، بلکہ پرسکون بردباری کا ایسا پیکر بن کے دنیا کے سامنے مثال پیش کرے۔ اور پھر ایسا حلیم بچہ، فبشرناہ بغلام حلیم، اور پھر آگے فرمایا فلما بلغ معہ السعی، اور جب وہ لڑکا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، جب وہ لڑکا چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، اللہ اکبر۔ اور مفسرین کہتے ہیں وہ چلنے پھرنے کی عمر تقریباً 13 سال تھی ان کی۔ توجہ میری جانب رکھی بھئی، یہ تھوڑا آگے ہو کے صفحے پر کر لیں خاموشی سے، یہ درمیانی جگہوں کو آپ کر لیں، جو پیچھے حضرات بیٹھے تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو گردنیں نہ پھلانی پڑے۔ اللہ اکبر، توجہ میری جانب۔ قرآن حکیم نے کہا فلما بلغ معہ السعی، جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا، 13 سال عمر کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بچے سے کہتے ہیں قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے۔ پوچھتے بابا آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ 13 سال کا بچہ اپنے بابا سے کہتا ہے بابا کیا خواب دیکھا آپ نے؟ اب آپ فرماتے ہیں انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے، واٹ از یور اوپینین۔ میں نے خواب میں تجھے اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ فانظر ماذا تری، اب وہ بچہ 13 سال کا کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی وہی کام کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، وہ کر گزریے، وہ کام کیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ کیوں کہ نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے، رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اب وہ بیٹا کہتا ہے کریے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلم، پس ان دونوں نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، اپنی پیشانیاں، اپنی سر تسلیمیں خم کر لیا رب کے حکم کے سامنے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پھر ابراہیم نے اس بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا۔
اب زمین پر لٹا دیا، وہ بھی سیدھا نہیں لٹایا کہ چہرہ سامنے ہو، اور وہ بھی وہ بچہ کہتا ہے 13 سال کا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، 90 برس کے قریب اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ مجھے جب ذبح کریں گے تو میرا چہرہ سامنے نہ کیجیے گا، چہرہ میرا پچھلی طرف کر لیجیے گا، نیچے کی طرف کر لیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ذبح کرنے لگیں تو میں بیٹا ہوں، کہیں دل میں کوئی ایسا خیال نہ آ جائے۔ رب کے حکم کے اندر کوئی خیال دل میں نہ پیدا ہو جائے کہ باپ ہو، محبت ہے میرے ساتھ آپ کو، 90 برس کی عمر میں اللہ نے دیا ہے آپ کو، تو مجھے آپ پیشانی کے بل زمین کی طرف لٹائیے۔ اللہ اکبر، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل، اور جب لٹایا اور چھری چلائی، چھری چلانے کے لیے آپ نے تیاری کی تو اسی وقت ہاتھ غیبی سے صدا آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے، رب فرماتا ابراہیم کو صدا دی، او ابراہیم، اے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے والے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی اجر عطا کرتے ہیں۔ تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر، ان ھذا لہو البلاء المبین، قرآن نے خود کہا یہ بہت بڑی آزمائش تھی، کہا یہ امتحان چھوٹا نہیں تھا، خود اللہ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پر بھیجی تھی، لیکن ثابت قدمی کے ساتھ اللہ کا نبی رب کے حکم کے سامنے سر جھکا دکھایا اور وہ خواب سچ کر دکھایا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اس کے بدلے میں پھر ایک ذبیحہ بھیجا، جنت سے دمبا بھیجا، جو اسماعیل کی جگہ وہ دمبا جبریل امین علیہ السلام نے ابراہیم کی چھری کے نیچے ہاتھ رکھا، وہ جنت سے لے کر آئے۔ اللہ اکبر، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ جی فرمایا اس کی ادا، اس کا یہ طریقہ ہمیں اتنا پسند آیا، اس کی یہ محبت رب کے ساتھ ابراہیم کی ہمیں اتنی پسند آئی، ہم نے قیامت تک کے لیے ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں ساری کائنات، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا صحابہ نے، حضور قربانیاں کی نے، یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدلے ہمیں کیا ملتا ہے؟ فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں نیکی عطا کرتا ہے، اس کے جانور کے، قربانی کا جو جانور تم ذبح کرتے ہو ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا کرتا ہے۔ کس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو زندہ رکھا کہ صبح قیامت تک، چاہے یورپ میں بسنے والے ہیں، افریقہ میں بسنے والے ہیں، ایشیا میں بسنے والے ہیں، عرب میں بسنے والے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں انسان اس سنت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ابراہیم کے ذکر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے ابراہیم کے اس ذکر کو باقی رکھا بعد میں آنے والوں کے لیے۔ اور پھر آگے رب نے فرمایا سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے کامل ایماندار بندوں میں سے بندہ۔ اللہ اکبر، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر۔ اور پھر حضرات آپ اندازہ فرمائیں، قرآن حکیم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا، جب انہوں نے کشتی تیار کی اور اس کشتی کے اندر آپ نے حکم فرمایا، اس بیٹے کو بھی کہا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم بھی کشتی پہ سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ اب بیٹا آگے سے کہتا ہے اللہ اکبر، اس نے کہا جی کالا صحابی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے بیٹے نے کہا، اس نے کہا کہ مجھے آپ کشتی میں بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں، میں تو یہ بڑا جو پہاڑ ہے نا اس پہ چڑھ جاؤں گا، میں تو بچ جاؤں گا۔ آپ کشتی
اللہ اکبر. اور پھر آگے سے فرماتے ہیں نوح علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. فرمایا آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. جس پہ وہ رحم کرے گا وہ بچے گا. ایک یہ بیٹا ہے جسے نوح علیہ السلام بلا رہے اور بلا رہے ہیں موت سے زندگی کی طرف. اس بیٹے کو کہ عذاب آ رہا ہے، ڈوبنے والے ہیں، دنیا ساری نے ڈوب جانا ہے. باپ بیٹے کو کہتا ہے واپس آ جاؤ. بیٹے کو نوح علیہ السلام بلاتے ہیں موت سے زندگی کی طرف، موت سے زندگی کی طرف بلاتے ہیں. اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے جن کو ابراہیم علیہ السلام بلا رہے ہیں زندگی سے موت کی طرف. ادھر موت سے بچا کر زندگی کی طرف نوح بلاتے ہیں اور ادھر زندگی سے جیتے جاگتے بیٹے کو زندگی سے موت کی طرف بلا رہے ہیں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. وہ موت سے زندگی کی طرف بلا رہے تھے اور یہ زندگی سے موت کی طرف لے جا رہے تھے. لیکن کیسا حلیم بیٹا تھا، وہ موت کی بات سن کر بھی کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. گھبرائیں نہیں ابا جی، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ بیٹا، اللہ اکبر. اور پھر حضرات اللہ نے اس نشانی کو، آج بھی اس نشانی کو، اس یادگار کو زندہ رکھا ہے. چاہے قربانی کی صورت دیکھ لیں، چاہے آپ حج بیت اللہ کو دیکھ لیں. حج بیت اللہ کے اندر بھی بہت سے مناسک حج، ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کے ساتھ ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے ساتھ ہے، یا ان کے گھرانے کے طریقوں کے ساتھ ہے. یہ حج کے جتنے مناسک ہیں جو زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر، اللہ اکبر. رب کریم نے اس طرح ان کے ذکر کو باقی رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے جد امجد کے ذکر کو. اور پھر حضرات تنہا ابراہیم علیہ السلام کی ذات وہ ہے جسے اللہ نے ایک پوری امت قرار دیا ہے. یعنی وہ خوبیاں، وہ خصائص، وہ شانیں جو ایک بڑی امت کے اندر موجود ہوتی ہیں، اللہ نے تنہا وہ تمام خصائص اور شانیں ایک ذات میں جمع کی. وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات، ہر خیر و خوبی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے اندر رکھی. بڑی شان ہے آپ کی، بڑا مقام اور مرتبہ ہے. قرآن حکیم نے ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. اور ابراہیم ایک امت تھے، تنہا ابراہیم ایک امت تھے. اللہ اکبر. حضرات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا ایمان لاکھوں کروڑوں کے ایمانوں سے بڑھ جاتا ہے. تنہا ایک بندے کا ایمان لاکھوں انسانوں سے بڑھ جاتا ہے. اللہ نے ہر خوبی ابراہیم علیہ السلام کے اندر رکھی اور رب کریم نے اس کا ذکر فرمایا. ابراہیم علیہ السلام ایک ہو کر، ابراہیم علیہ السلام ایک ہو کر پوری امت تھے، اور ہم آج 1.5 ارب سے زیادہ ہو کر بھی ایک امت نہ بن سکے. تنہا ابراہیم اکیلے ایک امت تھے، رب کریم نے فرمایا. اور جبکہ ہم 1.5 ارب سے زیادہ ہو کر بھی آج ایک امت نہیں بن سکے، بکھری پڑی ہے امت. ہر شخص کی سوچ اپنی ہے، ہر شخص اپنے دائرے کے اندر ہی سوچتا ہے، دوسروں کی کوئی فکر نہیں اسے امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اپنی ذات کی فکر، اپنے بارے میں سوچنا، اپنی پلاننگ کرنی، اپنی بہتری کے منصوبے بنانا. رسول کریم علیہ السلام کی جو امت ہے اس کی شان، کیونکہ یہ قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ یہ ایثار کی تعلیم دیتا ہے. ایثار کی تعلیم اس عمل سے ہمیں ملتی ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی سوچے، حضور کریم علیہ السلام کی امت کے دکھ درد کو بھی اپنا دکھ درد سمجھے. اور پھر قرآن حکیم نے
ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کا ذکر کیا۔ دیکھیں اگر آج کوئی جانور جب ہم قربانی کے لیے وقف کرتے ہیں نا کہ یہ ہم نے قربان کرنا ہے عید الاضحیٰ کے دن، یہ جانور ہم نے قربان کرنا ہے عید کے دن، یوم النحر کے دن، اللہ کے نام پہ اس کی قربانی کرنی ہے، اللہ اکبر، وہ جانور جسے ہم نامزد کرتے ہیں اس کی ایک وکری شان ہوتی ہے، اس کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ نشانی قرار دیا، کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کیوں کہ تم نے اس کی نسبت رب کی ذات کی طرف کر دی۔ وہ جانور جسے آپ قربانی کے لیے خریدتے ہیں اور جسے قربانی کے لیے وقف کرتے ہیں وہ رب کی نشانی بن جاتا ہے، اللہ اکبر، اور دیگر جانوروں سے وہ جانور ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک جانور اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے تو اس جانور کی بڑی شان اور مقام اور مرتبہ بن جاتا ہے، وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، دوسروں سے بالکل الگ و تھلگ ہو جاتا ہے۔ تو جب بندہ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرے گا تو اس کی شان بھی بکری اور نرالی ہو جاتی ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو وقف کر دے، اپنے آپ کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کر دے، اس کا بھی پھر بڑا مقام اور مرتبہ وہ بن جاتا ہے۔ اور ایک بات میں یہاں اس حوالے سے یہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی کا جانور جسے رب کے ساتھ نسبت ہو جائے کہ اس نے اللہ کے نام پہ ذبح ہونا ہے، اب نہ تو اسے کسی اور کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بلکہ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی نسبت اللہ کی ذات سے۔ اس جانور کو رب کے نام پہ قربان کرنا ہے، اس کی نسبت اللہ سے ہو گئی، اس سے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھانا، اسے کام میں نہیں لانا، اس سے کاشتکاری نہیں کروانی، اس سے کوئی اور ڈیوٹی نہیں لینی، بلکہ اسے کھانا کھلانا ہے، پرواہ کرنا ہے، اسے اچھا کھانا مہیا کرنا ہے، اس کے گلے میں ہار ڈالے ہوئے ہیں، ممتاز کیا ہوا ہے دنیا سے، یہ سب جانوروں سے وکھرا جانور، کیوں؟ اس کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات سے۔ جب وہ رب کی طرف منسوب ہو گیا تو نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی منفعت اٹھا سکتے ہیں، اور نہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ ہیں تو ہم بھی کسی اور کے ہاتھوں کسی اور مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو، بلکہ ہماری ہر توانائی اور صلاحیت اگر استعمال ہو تو صرف خدا کے لیے استعمال ہو یا مصطفیٰ کے لیے استعمال ہو۔ ہماری ذات سے بھی ہمیں بھی اگر کوئی استعمال کرے تو وہ صرف اور صرف دین کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے اگر صلاحیت دی ہے، اللہ نے اگر ہمت و توفیق دی ہے تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ذکر کو باقی رکھا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک بات آخر میں یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ الحمدللہ یہ قربانیاں جو ہم کرتے ہیں اس کی ایک ظاہری صورت ہے، ایک اس کی باطنی حقیقت ہے۔ ظاہری صورت جانور کو ذبح کرنا ہے، وہ جانور جو اللہ کے قرب کے حصول کے لیے ذبح کیا جائے آج کے دن۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی راوی، فرمایا آج کے دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کے دن جانور کا خون بہانے کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آج 10 تاریخ کو جو سب سے زیادہ نیکی خدا کو محبوب اور پسند ہے وہ اس کی رضا کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کی قربانی کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں ہمیشہ آپ نے 2 قربانیاں فرمائی، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے، ہمیشہ 2 قربانیاں۔ لیکن آج قربانی کا دن ہے، ایک شخص آج کے دن 1 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر دے، صدقہ کر دے، خیرات کر دے، لیکن قربانی نہ کرے تو وہ 1 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے بھی
صدقہ کر کے بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو 200 پاؤنڈ کی قربانی کرنے والے مسلمان کو حاصل ہوا ہے۔ کیوں؟ اس نے پابندی کی، اس نے حکم مانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ سرکار نے فرمایا آج کے دن اور کوئی نیکی اللہ کو اتنی پسند ہی نہیں، محبوب ہی نہیں، اتنا جانور کو خدا کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ بندہ لاکھ خرچ کر لے لیکن اگر قربانی نہیں کرتا جس پر قربانی واجب ہے، اس کی باقی صدقے کی، خیرات کی، وہ اس مقام کو نہیں پہنچتا جو ایک قربانی کرنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ اسلام کا مزاج کیا ہے کہ دیکھنا یہ ہے محبوب نے کیا کہا۔ اور میں نے ایک واقعہ آپ کو پہلے ایک روایت درج کی تھی، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا پر جب ان کو روانہ کیا سرکار نے، جمعرات کا دن تھا، حضور تشریف لائے، لشکر کو دیکھا، زید بن حارثہ اس لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے، سرکار نے ہدایات دی، فرمایا لوگوں زید بن حارثہ کمانڈر ان چیف اگر یہ شہید ہو جائے تو جعفر بن طیار کمانڈر شپ اس کے ہینڈ اوور کر دی جائے، اگر جعفر بن طیار بھی شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ کمانڈر ان چیف ہوں گے مسلمانوں کی آرمی کے، اور فرمایا اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائے تو پھر مسلمان آپس میں مشاورت کر کے جسے چاہے اپنا امیر بنا لیں۔ جمعرات کا دن تھا، حضور نے ہدایت جاری کیا، آپ تشریف لے گئے، اگلے دن جمعے کا حکم دیا، فجر کے بعد روانہ ہونا ہے، لشکر روانہ ہو گیا۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ شام میں جا رہے ہیں اور حضور نے جنگ میں بھیجا ہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں میں وہاں جا کے شہید ہو جاؤں، تو کیوں نہ ایسا کروں آج جمعہ سرکار کے پیچھے پڑھ لوں اور جمعہ پڑھ کے پھر چلا جاؤں گا، میرے پاس سواری ہے، میری فاسٹ سواری ہے، یہ ابھی راستے میں نہیں ہوں گے، میں جمعہ پڑھ کے بھی ان کے ساتھ جا کر مل جاؤں گا۔ اتنا سوچ کر رکے، سارا لشکر چلا گیا۔ عبداللہ بن رواحہ کو دیکھا جمعہ کے وقت سرکار نے، جمعہ پڑھنے کے بعد حضور نے پوچھا عبداللہ بن رواحہ میں نے تو حکم دیا تھا فجر کے بعد چلے جانا، گئے نہیں؟ حضور باقی سب چلے گئے، میں صرف اس لیے رک گیا میرا دل چاہتا تھا آج جمعہ آپ کے پیچھے پڑھ لوں، پھر پتہ نہیں دوبارہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا نصیب ہو کے نہ ہو۔ حضور وہاں جا رہے ہیں، شہید ہو جاؤ۔ یہ ہے اسلام کا مزاج، ایک ہے میری مرضی، ایک ہے مصطفیٰ کی مرضی، ایک ہے میری خواہش، ایک ہے رسول اللہ کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو فرمایا سرکار نے، عبداللہ بن رواحہ اب اگر تو سارے جہان کی دولت بھی صدقہ کر دے تو اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو اس فجر کے وقت جانے والوں نے حاصل کر لیا۔ کیوں؟ انہوں نے حکم مانا، حکم یہ دیا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا حضور کریم علیہ السلام نے کہ فرمایا کہ صبح جانا، اور وہ صبح کی بجائے ذرا لیٹ گئے، فرمایا نہیں جو صبح گئے جنہوں نے حکم مانا، وہ خواجہ بہرالدین رحمۃ اللہ علیہ بندر شریف والوں کے پوتے ان کو دبا رہے تھے، زمین پہ بیٹھے تھے، حضرت چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے پنجابی میں کہا پتر بھی بوتے بہ جا، وہ نیچے بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا پتر بھی بوتے بہ جا، انہوں نے کہا دادا جی نال بہنا بے ادبی ہے، دادا جی نال بہنا بے ادبی ہے، فرمایا نال بہنا بے ادبی نہیں، آنکھیں نہ لگنا بے ادبی ہے، نال بہنا بے ادبی نہیں، آنکھیں نہ لگنا بے ادبی ہے۔ اور وہ حکم یہ کہ آج کے دن سب سے بہترین عمل خدا کے ہاں جانور کی قربانی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ تمام اہل اسلام کی قربانیاں جو جانوروں کی صورت میں آج رب کی رضا کے لیے اور اس کے قرب کے حصول کے لیے کی جا رہی ہیں، اللہ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ سب کی نیکیوں کو، اور جو حجاج بیت اللہ اس وقت منا مزدلفہ عرفات کی وادیوں میں موجود ہیں، اللہ ان کی نیکیوں کو، ان کے حج کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمیں بھی اس ماہ مبارک کے ان ایام میں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ آج کے